اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون وما كان لنبی ان یغل ومن یغل یأت بما غل یوم القیامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان اللہ كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر اللہ مدد نہ کرے تمہاری تو کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اللہ کے بعد. اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو، اور نبی کا کام نہیں ہے کہ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپائے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز قیامت کے دن، پھر پورا پائے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا ہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا. کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جس نے کمایا غصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بری جگہ ہے. لوگوں کے مختلف درجات ہیں اللہ کے پاس، اور اللہ دیکھنے والا ہے لوگوں کے اعمال. اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں سے رسول، ان میں رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اور اس کی، اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات، اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے. کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو ان سے دو چند، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی؟ تو کہہ دے کہ یہ تکلیف تم کو پہنچی ہے تمہاری ہی طرف سے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کے ملی دو فوجیں، تو اللہ کے حکم سے، اور اس واسطے کہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اور تاکہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ ان کو جو منافق تھے. اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، یا دفع کرو دشمن کو. بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں. وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بنسبت ایمان کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اور آپ بیٹھ رہے ہیں، خود بیٹھ رہے ہیں، اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے. آپ فرما دیجئے کہ اب ہٹا دیجئے اپنے اوپر سے موت اگر تم سچے ہو، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے، بلکہ وہ زندہ ہے اپنے رب کے پاس، کھاتے پیتے
خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا، اس پر جو دیا اللہ نے ان کو اپنے فضل سے، اور خوش وقت ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس پیچھے سے، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم ہے۔ خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ غزوہ احد میں شکست ہوئی اور مسلمانوں کو پریشانی ہوئی، تو صحابہ کی تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم دیا گیا جیسے آپ نے جانا۔ اس میں ایک بات ایسی ہوئی کہ بدر کے روز مال غنیمت میں سے ایک چادر کہیں گم ہو گئی مال غنیمت میں سے، تو منافقین اور کم سمجھ لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لے لی ہوگی۔ صاف بات ہے کہ یہ ایک خیانت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو غلط کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برات نازل کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ یہ رسول کو بھیج کر ہم نے امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے تھے منافقین کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے، ہماری بات مانتے تو یہ شہید نہ ہوتے، قتل نہ کیے جاتے۔ وہ بھی اس کی بھی تغلیظ کی اللہ تبارک و تعالی نے کہ موت زندگی ان کے ہاتھ میں، یا گھر بیٹھنے میں زندگی اور سفر میں موت نہیں ہے، اللہ کے حکم میں موت اور زندگی ہے۔ پھر شہیدوں کا اعلیٰ درجہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ روزی پاتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ یہ جس کو بے وقعت بتلا رہے تھے اس کی وقعت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ تو جب یہ کہا گیا کہ نبی نے وہ چادر لے لی ہوگی مال غنیمت کی، تو آیت نازل ہوئی ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے کوئی چیز چھپا لینا یہ جائز نہیں ہے، اور جو کوئی چھپائے گا تو پھر قیامت کے دن وہ اس کو لے کر آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اگر چرایا ہے تو اونٹ گلے میں لٹکا ہوا ہوگا اور لوگ کہیں گے اونٹ چور آ رہا ہے، زمین ہو تو زمین چور آ رہا ہے، زمین گلے میں لٹکی ہوئی ہوگی، کئی طبق ایسے بنا کر اس کے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ ایسے ہی جو اموال اوقاف کے اور سرکاری خزانے کے ہیں وہ تمام میں بھی یہ چوری ناجائز ہے۔ مساجد، مدارس، خانقاہوں، اوقاف کے اموال کا بھی یہی حکم ہے جس میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چندہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کرائے تو کس کس سے معاف کرائیں گے۔ اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے، بیت المال کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، لہٰذا اس میں بھی احتیاط برتنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کیا کریں گے اور خیانت کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو احسان عظیم بن کر دنیا میں آئے ہیں، جو انسان کو، آدم کی اولاد کو انسان بنائے اپنی محنت سے اور جنتی بنائے اور مفید بنائے، وہ ایسے گھٹیا حرکتیں نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا ہے نبی کو بھیج کر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ یہ بھی بتلایا کہ جب تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس وقت تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ پڑی؟ ارے جو بھی مصیبت دنیا میں آتی ہے وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں آتی ہے، اپنے گناہوں کے بدلے آتی ہے، دوسروں کو الزام نہیں دینا چاہیے۔ فرما دیجئے ہوا من عند انفسکم کہ یہ تکلیف مصیبت در حقیقت دشمن کی قوت کثرت سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کوتاہیوں کے سبب ہے کہ امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں، تعمیل میں کچھ کوتاہی تم سے ہوئی۔ پھر شہیدوں کو اللہ روزی دیتا ہے یہ بتلایا، وہ زندہ ہے تو زندہ تو سب ہے، تمام مسلمان، پھر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کیسے زندہ ہے؟ شہداء کو اللہ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے۔ یہ رزق کیسے؟ کہ جیسے ہی ان کی وفات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی روزی چالو کر دیتا ہے جنت سے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے ان کو مل جاتی ہے جو عام مردوں، عام مسلمانوں کی زندگی سے الگ ہے۔ اب وہ کیسی ہے زندگی، یہ کیفیت اللہ کو معلوم ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، ہم ایمان لاتے ہیں بس کہ اللہ نے فرمایا وہ زندہ ہیں تو ہم مانتے ہیں زندہ ہیں۔ روزی ملتی ہے، کیا ملتی ہے، کون سا ڈش ملتا ہے، یہ سب باتوں میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا، اور جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے عرش رحمان کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے، کون؟ شہید لوگ، کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہو گئے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ ہم اتنے خوش ہیں، کوئی ہے ہمارے حالات ان کی خبر تک پہنچانے والا تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، تم ہرگز مت یہ سمجھنا کہ جو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں وہ لوگ شہید قتل کر دیے گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اللہ کے پاس روزی حاصل ہوتی ہے ان کو۔